جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے اور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی۔ وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، مستقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے اس خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں۔ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں، آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ، دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، ذرا بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ اب اس سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے، میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے، اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، اور بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے،
اللہ پاک شعبان کی 15 رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ اب بتائیں، مجھے وہ شخص جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے، کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر، اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگے، ضروری نہیں، کچھ اعمال کر کے سو جائے، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے۔ یہ بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے،
اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع۔ اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ
ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ ماموں کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے، سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسے جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس در سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے
بس 40 کی عادت کے ساتھ پڑھ اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما، کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال، دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا،
اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے۔ اس نے مانگنا دیا، دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا، بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ فرمایا کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔
सूरत यासीन कुरान का दिल, लेकिन सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ नेमतें, कुछ नुक्ते रखे हैं। तो फरमाया सूरत फातिहा का दिल, तो मेले में जितने भी औलिया 70 बैठे थे, सब ने कहा कि अगर सूरत फातिहा का दिल पाना है तो वो सिर्फ क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मफहूम आम सादा से यह है कि मौला गुलामी तेरी, दर किसी और का। जब गुलाम तेरे हैं, मंगते तेरे हैं, भिकारी तेरे हैं, मोहताज तेरे हैं, फिर दर भी तेरा है, फिर दर भी तेरा है, और किसी का दर मौला नहीं है, फिर दर भी तेरा है। तेरे दर के हम मोहताज, तेरे बर के हम गुलाम। तो मैंने उससे कहा कि ये वजीफा कर, सारा दिन पढ़ी इय्याका नअबुदु, और काम भी करता रहे, वुजू बे वुजू चलता भी रहे, ये पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे। चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल कर, और रात सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर 40वीं, और फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, और फरिश्तों में कोहराम मच जाता है, और फरिश्तों में अल्लाह के बारगाह में फरियादें होती हैं कि या अल्लाह ये बंदा है और इसने ये अमल किया है, ये वजीफा किया है, और अभी तक इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, ये मांगा है, अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। फरिश्तों में ये कोहराम मच जाता है। एक अल्लाह के दोस्त थे, सोते सोते एकदम उठ बैठे, उठने के बाद विजदानी कैफियत के साथ, विजदानी कैफियत के साथ जो है ये वजीफा पढ़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं, और सबकी जुबान पे यही वजीफा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबकी जुबान पे यही वजीफा है और सब यही पढ़ रहे हैं। मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही। देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, अब थैलों पे काम आ गया। मैंने 2.5% का एक पैकेज बताया था साल पहले। आज भी कितने बेशुमार लोग हैं जो 2.5% निकाल रहे हैं अपनी तनख्वाह में से, या अपनी रोज की आमदनी में से, या अपनी सालाना आमदनी में से, और वो 2.5% ज़कात नहीं होगी, वो हदिये की नियत करके, ताकि अगर किसी को दे तो शरन जायज हो। 2.5%, उसके मैंने बड़े तजर्बे देखे हैं, उसका मैंने बहुत रिजल्ट देखा है, बहुत कमाल देखा है, बहुत तजर्बे, बहुत रिजल्ट और बहुत कमाल। उस 2.5%, अपने माल में से 2.5%, अपनी आमदनी में से 2.5%, जिसने भी निकाला है ना, उसका रिस्क बढ़ता गया। एक साहब ने अपना वाकया सुनाया, कहने लगे कि मुझे एक जगह की जरूरत थी, और वो जगह थी 19 करोड़ की। मैंने 19 करोड़ का 2.5% पहले निकाल दी। जरूरत थी, मिल नहीं रही थी, सौदा भी नहीं हुआ था, बस ऐसी पता था। मैंने निकाल के एक तरफ रख दिया, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह 2.5% निकाल दिया आपको दे। अजीब बात, अल्लाह से सौदा किया। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजिकुम मिन अज़ाबिल अलीम। आओ कोई है जो हमारे साथ तिजारत करे, और हम तिजारत के सच्चे और खरे हैं। क्यों? जो मेरा रब खियानत को नापसंद करता है, वो खुद खियानत कैसे कर सकता है? पहले रख लिए पैसे उठा के वो मुफलिसीन के लिए, और ऐसे मुफलिस जो सवाल न करते हो, ख्याल करना।
चौराहों पे खड़े होने वाले, घर घर मांगने वाले, सवाल करने वाले, इनमें 99 और 100% वो होते हैं जिनके बड़े ताकतवर बैंक बैलेंस होते हैं कि अल्लाह मैंने ये निकाल दिया, आप दे दे। अब झोली बिछा के बैठ गया, दे आप अपने खजाने गैब से, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है, तू ही तू। और वो कहने लगे मुझे मिला वो, और हैरत अंगेज तौर पे मिला 2.5% अपने माल में से। आपके पास थोड़ा माल है क्या हर्ज है, ज्यादा माल है क्या हर्ज है, 2.5%। अगर फिर दुनिया हसनता चाहते हैं, मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही। देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, अब थैलों पे काम आ गया। थैली, अब थैले, बड़े बड़े बैग। अगर जेब भरनी है ना, तो इस जेब से निकाल के उस करीम के खजाने में दो जो लौटाना अच्छी तरह जान। याद रख, जो लौटाना अच्छी तरह जान। 2.5% निकाले। आपकी आमदनी कम से कम जितनी भी है उसका 2.5% निकाले। मुझे कई लोगों ने कहा 2.5% से हमने जब देखा अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, 5% निकालना शुरू किया, 5% से अल्लाह ने और बढ़ाया, फिर 10% निकालना शुरू किया। मुझे कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाया। अच्छा, इतना दिया तो इतना मिला, इतना दिया तो इतना मिला। ये फिर दुनिया हसनतों के मैं गुर बता रहा, ये फिर दुनिया हसनतों के मैं सीढ़ियां बता रहा, ये फिर दुनिया हसनतों के फेज बता रहा हूं कि आप तरक्कियां करते जाएं। याद रखिएगा, मेरा रब बड़ा कदरदान है, और जो बंदा करके दे और रब ना लौटाए, ये मुमकिन ही नहीं। जैसी करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके दे, दोज़ख भी है, जन्नत भी है, महशर भी है, मर के दे। 2.5% का बड़ा रिजल्ट है। किसी को मिला 2.5% का रिजल्ट? क्या मिला? कहने लगे मेरे वालिद अपने हर काम में 2.5% निकालते हैं, आज तक कमी नहीं हुई। कहते हैं एक लफ्ज कहा खैर और बरकत हुई, दूसरा लफ्ज कहा जेब भरी रहती है, तीसरा लफ्ज कहा लाखों का फायदा होता है। और एक बात बता दूं, कभी मुझे ना देना 2.5%, और कभी कपड़ा जो सड़कों पे कपड़े लगा दें, जो इश्तिहार लगा दें, कभी ना देना, गलती ना करना। 2.5% तोल के निकालना और देना भी तोल के। और किन को देना है? रिश्तेदारों को। कौन से रिश्तेदार? जो गरीब हैं, चाहे वो दुश्मन हो, हासिद हो, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने बुरा भला कहा, उन्होंने मेरी नस्लों को जलील किया, उन्होंने मेरे बाप दादा को ख्वार किया, पर आज गरीब हैं, आज जरूरतमंद हैं, चुपके से, एहतियात से उन्हें दो। क्यों? कुरान ने देने के जो दर्जे बताए हैं वो है मबिज़िल कुर्बा पहला दर्जा, वल यतामा दूसरा दर्जा, वल मसाकीन तीसरा दर्जा, और चौथा दर्जा है मुसाफिर परदेसी वबन सबील। ये पहला दर्जा कौन सा? रिश्तेदार। सिला रहमी कर लेना। सिला रहमी में अल्लाह उम्र बढ़ाने का वादा करता है, लंबी उम्र देगा। सिला रहमी में माल ज्यादा देगा। सिला रहमी में दुआएं कबूल होती हैं। सिला रहमी में सेहत मिलती है। सिला रहमी में आफतें टलती हैं, और सिला रहमी में बलियात खत्म हो जाती हैं, और सिला रहमी में राहें खुलती हैं। सिला रहमी जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे उसे माफ कर। अव्वलीन और आखरीन के ये आला अखलाक। जुल्म ये है, ज्यादती ये है, आज का पीर ये नहीं बताता। बहुत इल्ला कली, सबकी बात नहीं कर रहा,
پیر نہیں بتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب جی۔ کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی، وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکات نکالی۔ 36 37 سال کی، ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنی نہیں نکالی تھی اس وقت، میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکات۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا۔ اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے۔ زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا بے ذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں اب آرڈر پورا نہیں کر سکتی، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی جی۔ پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو۔ ہے جو غنی کو دینے والا، فرشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے۔ اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے،
اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5%، اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا لے، حشر دے، ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے آتا ہے، ایسے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن، کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے، جو برکت ملی تھی، اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کوئی خیال ہی نہیں کیا، ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہیں، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بچے دیتی ہے، پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں، میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو تو اس سے زیادہ بھی گنے ہیں، میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے، 8 9 7 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی ایک بچہ
اگر یہ 11 ہی زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے، پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، مجھے میں ٹھیک ہو گیا۔ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں، میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، ان نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا، ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی۔ حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے جتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسی چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے۔ حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے، اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی، اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے۔ فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس میں بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس گئے،
کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا دعائے کاف پڑھو. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنى ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع. میں نے جلدی پڑھی ہے، اسے زیر زبر کا خیال رکھیے. تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں. انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے. انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں. میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو. اور پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں. وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو. پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں. اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں. میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے. سب آنے والوں سے ملاقات کرو. تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے. وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے. تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ. تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو. جب زیادہ پڑھا نا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے. اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا. اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتے ہیں، اور اس کا ختم کر دے. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد. جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں. جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں. سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں، تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے. پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے. اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے. بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی.
تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ ہم آج نقد کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا۔ ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی، اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔